اور کچھ لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے ایک بکرا لے کر کے آتے ہیں پورے گھر والوں کی طرف سے قربانی. میرے عزیزو، بکرا ایک آدمی کی طرف سے ہی قربان ہوگا جو مالک نصاب ہے. گھر میں اگر 4 لوگ مالک نصاب ہیں تو چاروں پر قربانی ہے، شوہر پر بھی، بیوی پر بھی، بیٹے پر بھی، جو مالک نصاب ہے. مالک نصاب کا مطلب کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اس کے برابر کی قیمت ہو، دونوں میں سے کسی ایک کے برابر کی قیمت ہو. اور قربانی واجب ہونے کے لیے سال بھر پیسے ہونا ضروری نہیں، قربانی کے دنوں میں اگر وہ مالک نصاب ہوا تب بھی اس پر واجب. زکوٰۃ کا حکم الگ ہے، قربانی کا حکم الگ ہے. ہاں، بڑے جانور میں 7 حصے ہو سکتے ہیں. اونٹ ہوا یا بیل بھینس، یہ جو بڑے جانور ہیں ان جانوروں میں 7 حصے ہو سکتے ہیں اور ان میں شریک ہونا جائز ہے. لیکن 7 لوگ جو شریک ہو رہے ہیں ان کے لیے بھی شرط ہے کوئی ایک بندہ بھی اس میں غلط عقیدے والا بھی نہ ہو اور گوشت کی نیت سے شریک نہ ہوا ہو، بلکہ سب قربانی کی نیت سے آئے ہوں تو سب کی قربانی ہوگی. یہ خیال بھی رہے ضروری ہے جانور شریعت کے مطابق کا لے، عیب دار جانور کی قربانی نہ کرے. لاغر ہو، کمزور ہو، سینگ ٹوٹا ہوا ہو، کان کٹا ہوا ہو، پیر کٹا ہوا ہو، دم کٹی ہوئی ہو، یا اتنا کمزور کہ چل نہیں سکتا، کھڑا نہیں ہو سکتا، ایسا عیب دار جانور نہ لے. اور دوسری چیز، عیب کس کو کہتے ہیں؟ عیب کس کو؟ کان میں اگر سوراخ ہے تو وہ مکروہ ہے لیکن قربانی ہے اس کی. ہاں، سینگ اگر بچپن اس کے پیدائشی نہیں آئے تھے تو جائز ہے اس کی قربانی. آئے تھے اور ٹوٹ گئے تو اس کی مقدار بتائی گئی ہے. 1/3 حصہ اگر ٹوٹا ہے تو اس وقت تک جائز ہے، اس سے زیادہ جڑ سے ٹوٹے ہوئے ہیں تو قربانی جائز نہیں. کوئی پیر پورا کٹا ہوا ہے، دم پوری کٹی ہوئی، یہ عیب میں آتا ہے. عیب دار جانور کی قربانی جائز نہیں کرے گا تو وہ گنہگار ہے. افضل کیا ہے؟ افضل تو یہ ہے کہ اللہ نے تم پر واجب کیا، تم جاؤ اپنے ہاتھ سے کرو، تم جاؤ، کیونکہ حدیث پاک میں ملتا ہے کہ تم اپنے ہاتھ سے قربانی کرو اگر طاقت رکھتے ہو. اس کے خون کا قطرہ گرنے سے پہلے تمہارے پچھلے سارے گناہ اللہ معاف فرمائے. یہ افضل ہے. یہ ساری باتیں تھیں جو عید قربان سے ریلیٹڈ تھیں. اللہ کریم ہم سب کو اس کی رضا کے لیے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان گرامی وقار، قرآن عظیم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اور ہم ضرور تمہاری آزمائش کریں گے، تمہیں آزمائیں گے. کن چیزوں سے آزمائیں گے؟ تمہارا امتحان ہوگا. 4 چیزوں کا ذکر اس آیت میں آیا ہے. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تمہیں ڈر دے کر کے کسی چیز کا، خوف سے تمہیں آزمایا جائے گا. وَالْجُوعِ، اور بھوک کے ذریعے سے آزمایا جائے گا. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور مال کی کمی کے ذریعے سے تمہیں آزمایا جائے گا. مال گھٹ جائے گا، فاقہ ہوگا، اس طرح سے تمہیں آزمایا جائے گا. وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور کچھ جانوں کے ذریعے سے تمہاری آزمائش ہوگی. جانوں سے مراد کیا ہے؟ کسی عزیز کی جان چلی جائے گی تمہارے آنکھوں کے سامنے. تمہارے گھر والوں کی موت تمہارے لیے بڑی آزمائش ہے، تمہارے لیے ایک بڑا امتحان ہے. اور پھر آخر میں رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اے رسول، ان لوگوں کو بشارت دے دیں. کن لوگوں کو؟ ان لوگوں کو بشارت دے دیں جن کے پاس مصیبت آتی ہے تو یوں کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں. مصیبتوں کے وقت جنہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، رب تعالیٰ فرماتا ہے رسول انہیں بشارت دے دیجیے. کس بات کی بشارت؟ کس بات کی خوشخبری؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. اللہ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن پر ہمیشہ اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں. جنہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہر وقت رحمتیں اترتی ہیں، اور یہی لوگ ہدایت پائے ہوئے ہیں، یہی لوگ ہدایت والے لوگ ہیں. اس پوری آیت کے اعتبار سے اگر میں آپ کو بتاؤں تو پتہ یہ چلے گا، ریزلٹ اس کا یہ ہے کہ مصیبتوں کے وقت صبر کرنا یہ ہدایت ہے. ہدایت
اگر آپ ہدایت پر ہیں یا نہیں یہ دیکھنے کے لیے مصیبتوں کے وقت ہی آپ کو دیکھا جائے گا. گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے اور پھر دیکھا جائے گا کہ تمہاری زبان سے الفاظ کیا کیا نکلتے ہیں, تم شکایتیں کن کن باتوں کی کرتے ہو, پھر دیکھا جائے گا ہدایت پر ہو یا گمراہ ہو. ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب کسی کے بچے کا یا کسی کے بھائی کا یا باپ کا انتقال ہوتا ہے گھر میں, تو جنازہ اٹھانے سے پہلے ہی وہاں ایک فرشتہ آتا ہے. وہ فرشتہ گھر والوں کا معائنہ کر رہا ہوتا ہے کہ کون کون کیا کیا کہہ رہا ہے. رب ذوالجلال ہر چیز کی خبر رکھتا ہے, لیکن فرشتوں کو اسباب بنایا گیا ہے اور گواہ بنانے کے لیے انہیں یہ ڈیوٹی دی جاتی ہے. ہر ایک کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ وہ سنتا ہے اور جا کر کے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے. اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ میں نے فلاں کے گھر سے ایک جان لے لی, ان کا عزیز بیٹا چلا گیا, بھائی چلا گیا, ماں چلی گئی, وہ لوگ میرے بارے میں کیا کہہ رہے تھے؟ فرشتہ کہتا ہے اے رب ذوالجلال, ان لوگوں کے زبان پر شکر کے الفاظ تھے, وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون کہہ رہے تھے, اور وہ صبر کر رہے تھے. میں نے گھر والوں کے سب حالات دیکھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے فرشتے تو گواہ رہنا, میں نے ان سے جو چیز لیا ہے اس سے کئی گنا زیادہ نعمت انہیں عطا کروں گا, اس سے بہتر نسل انہیں دی جائے گی, اور ان کے غم آج جتنے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ خوشیاں میں انہیں جنت کی عطا کروں گا جنہوں نے میری دی ہوئی مصیبت پر صبر کیا. اور کوئی گھر ایسا ہوگا جس گھر سے فرشتہ جا کر کہے گا کہ مولا اس گھر والے تو بے قابو تھے, جو منہ میں آیا بکے جا رہے تھے, وہ تو یوں کہہ رہے تھے کہ اللہ کو کیا ہمارا ہی گھر ملا, ہمارا ہی بچہ جانے کو تھا, ہمارے ہی گھر میں یہ آفت آنے کو تھی. اس طرح کے الفاظ وہ کہہ رہے تھے اور رب تبارک و تعالیٰ کو ظالم کہہ رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جلال کا اظہار فرماتا ہے, ارشاد فرماتا ہے فرشتے کو اے فرشتے تو گواہ رہنا, انہوں نے میرے بارے میں جیسا گمان کیا اب میں ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ یہ گمان جس طرح بندہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اسی طرح کا سلوک فرمائے گا. اس کو ارحم الراحمین ہی تصور کرو. ہمیشہ رب تبارک و تعالیٰ مہربان ہے اور مہربان ہی اس کی طرف گمان کرنا بھی چاہیے مومن کو. انشاءاللہ العزیز مہربانی ہوگی, اور بلکہ دلوں کا قرار اور سکون بھی رب تعالیٰ ہی عطا کرتا ہے. رسول پاک کی وابستگی کی وجہ سے ہو, اس رسول پاک کا جسم ناز کیا سلامت نہیں ہوگا؟ اب آؤ خود حضور کی حدیث ہی میں بتا دوں, نبی اپنی قبر میں زندہ ہے یا نہیں, اتنے بڑے ٹاپک پر ڈسکس کرنے سے پہلے مجھے یہ چاہیے بھی تھا, اور بلکہ آپ اگر کبھی سوال کریں, کوئی سوال کرے تو صرف ایک بات پوچھیں, میاں تو رسول پاک کی معراج کو مانتا ہے کہ نہیں؟ ہاں مانتے ہیں. چلو آسمانوں پر جانے کی بات بعد کی, بیت المقدس تک کا تو سفر قرآن سے ثابت ہے. سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى, مسجد اقصی تک کا سفر قرآن سے ثابت ہے. اتنا تو مانتے ہو. مسجد اقصی میں کیا ہوا تھا, مسجد اقصی میں کیا ہوا تھا سنی مسلمان سب جانتے ہو. رسول پاک نے سارے نبیوں کی امامت کی. کتنے نبی, آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی تھے ان سب کی حضور نے امامت کی تھی. مجھے یہ بتاؤ, یہ 1,24,000 کم و بیش جو نبی آئے تھے وہ کب کے نبی تھے؟ وہ کب کے نبی تھے؟ کیا رسول کے زمانے کے نبی تھے؟ وہ صحابی نہیں. ان کی وفات ہو کر کسی کی 4,000 سال, کسی کی 3,000 سال, کسی کی 2,000 سال, کسی کی 500 سال, سینکڑوں سال پہلے وفات پائے ہوئے سارے نبی مسجد اقصی میں حضور کی اقتداء میں جمع ہیں. وہاں ابراہیم و اسماعیل بھی ہیں, داؤد و سلیمان بھی ہیں, موسیٰ و عیسیٰ بھی ہیں علیہم الصلاۃ والتسلیم. نادان جب تو معراج کے واقعے میں یہ جانتا ہے نبی ان تمام نبیوں کی امامت کر رہے ہیں جو بہت پہلے فوت ہو چکے تھے, وہ زندہ ہو کر آئے بھی اور حضور کے پیچھے نماز بھی پڑھے. اب بتا جو ان تمام نبیوں کی امامت کیا ہے وہ کیسے مردہ ہو سکتا ہے؟ خود میرے آقا فرماتے ہیں معراج کی سفر پر میں جب جا رہا تھا میں نے نظر کیا موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر. حضور فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں؟
यहाँ बैतुल मुक़द्दस में भी हैं, आसमानों में भी हैं। और हुजूर की एक हदीस ये भी है, मैंने सफर में मूसा की कब्र की तरफ देखा, मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ते हुए मैंने देखा। हुजूर क्या फरमा रहे हैं? खड़े होकर नमाज पढ़ते हुए मैंने देखा। ये हदीसें हैं मेरे अजीजों। अब मुझे बताओ, नमाज कौन पढ़ता है, जिंदा या मुर्दा? नमाज कौन पढ़ता है? अरे मुर्दा हो तो उसकी पढ़ी जाती है, और जिंदा अपनी पढ़ रहा होता है। और अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, मूसा अलैहिस्सलाम को मैंने कब्र में नमाज पढ़ते हुए देखा। जब मूसा अपनी कब्र में नमाज पढ़ने के लिए जिंदा है, मेरा अकीदा ये है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा के लिए बहुत सारी दलीलें हैं, खुद अहादीस से साबित है। दूसरे नबियों की जब जिंदगी साबित है तो रसूल की जिंदगी भी तुम्हें माननी पड़ेगी। आओ, अब सहाबा का ही अकीदा सबसे बेहतरीन अकीदा है ना, सबसे बेहतरीन अकीदा। माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का अकीदा पूछते हैं, आपका अकीदा क्या है रसूल के मुतालिक? सुने, जब रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वफात पा गए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफात हुई, आपका दफन, आपकी तदफीन कहाँ हुई? वो हुजरे आयशा है। हजरत आयशा सिद्दीका का वो मकान था, उसी में वो आराम फरमाती थी। हजरत आयशा के हुजरे में हुजूर की तदफीन हुई, सबको मालूम है। हजरत आयशा सिद्दीका के पास ही चाबी रहती थी। हजरत आयशा कमरा खोलती थी, कमरे के अंदर जाती थी, सफाई करती थी। चंद सालों के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक का विसाल हुआ। हजरत अबू बकर सिद्दीक भी कहाँ दफन हुए? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनकी भी तदफीन का अंदाज भी ये है, उन्होंने वसीयत की थी, मेरा जनाजा हुजरे के सामने रख देना, अगर रसूल से इजाजत मिले तो दफन करना। 2.5 साल के बाद वफात हुई, हुजूर की वफात के 2.5 साल के बाद। कोई सहाबी ये नहीं पूछ रहा हजरत अबू बकर से इजाजत हम कैसे लेंगे, वो तो कब्र में है, किसी ने पूछा नहीं। हजरत अबू बकर ने वसीयत की, सबने कहा हाँ पूछ लेंगे। इसका मतलब है उनका अकीदा था रसूल। देखो मेरे अजीजों, और हुआ भी है कि उनकी कब्र को हुजूर के पहलू में रखा गया। हजरत आयशा के कौन है? हजरत अबू बकर वालिद है ना, हजरत अबू बकर सिद्दीक हजरत आयशा के बाप हैं, वालिद हैं। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके क्या हैं? शौहर हैं। हुजूर हजरत आयशा के क्या हैं? शौहर हैं। दोनों भी महरम हैं, दोनों महरम हैं। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती, जब हजरत उमर दफन हुए तो अब वो उस हुजरे में जाना बंद कर देती, अब सफाई के लिए नहीं जाती थी। जब तक हजरत अबू बकर और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, हजरत आयशा उस हुजरे में जाती थी, उस हुजरे में जाती थी। जब हजरत उमर उसमें दफन हो गए, आपने चाबी दूसरे के हाथ में दे दी और वहां नहीं जाने लगी। किसी ने पूछा, अम्मा आप पहले जाती थी अंदर हुजरे में, अब क्यों नहीं जाती? कहती हैं, रसूल मेरे महरम थे, अबू बकर मेरे महरम थे, उमर मेरे लिए गैर महरम है, मैं उनसे पर्दा करने के लिए नहीं जाती। मुझे बताओ अम्मा आयशा, पर्दे का हुक्म तो जिंदों के लिए है, पर्दे का हुक्म किसके लिए है? जिंदों के लिए। माँ आयशा सिद्दीका हजरत उमर के कब्र में जाने के बाद पर्दा कर रही हैं। इसका मतलब है आयशा सिद्दीका का अकीदा था कि उमर अपनी कब्र से उन्हें देख रहे होंगे। पर्दा किससे करेंगे? जो देखेगा ना। हजरत उमर जब हजरत आयशा को देख सकते हैं, अल्लाह के रसूल अपनी कब्र से पूरी उम्मत को क्यों नहीं देख रहे होंगे? है मेरे अजीजों, ये अकीदा सहाबा का है, एक दो नहीं, और भी चीजें मैं तुम्हारे साथ। अल्लाह रब्बुल इज्जत की सारी मखलूक में अगर सबसे अफजल कोई इंसान है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अफजलियत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर एक नहीं दो नहीं बेशुमार दलीलें मौजूद हैं, कुरान की भी हदीस की भी। कुरान कहता है, तिलकर रसूल फद्दलना बअदहुम अला बअद, ये वो रसूल हैं जिनमें से हमने बाज को बाज पर फजीलत दी है। रसूलों में बाज को बाज पर फजीलत दी गई है या नहीं है? अल्लाह ताला ने चंद नबियों का जिक्र उसमें फरमा दिया। जैसे अल्लाह ताला फरमाता है, मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने बात फरमाया, उनको कलाम करने का मौजज़ा दिया। वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, अल्लाह ने मूसा से कलाम किया। ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक फरमाया वो रूहुल कुद्स के ज़रिए से उनकी मदद की। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बाज़ नबियों पर मकाम बुलंद फरमाया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुतालिक कुरान कहता है, वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला,
اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا. خلیل کس کو کہتے ہیں؟ دوست کو. خلیل کس کو کہتے ہیں؟ دوست کو کہتے ہیں. اسی طرح بعض انبیاء کرام علیہ السلام کے متعلق قرآن میں آیا ہے، اور ہم جب انبیاء کے نام لیتے ہیں تو دیکھیں میں آپ کو گناتا ہوں. سیدنا آدم صفی اللہ کہتے ہیں، اللہ کے وہ صفی ہیں. سیدنا نوح نجی اللہ کہتے ہیں، اللہ کے وہ نجی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام کے ساتھ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ، سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ، سیدنا موسیٰ کلیم اللہ، سیدنا داؤد خلیفۃ اللہ، سیدنا عیسیٰ روح اللہ. اللہ کے یہ کچھ نہ کچھ ہیں. کوئی اللہ کا صفی ہے، کوئی اللہ کا نجی ہے، کوئی اللہ کا خلیل ہے، کوئی اللہ کا ذبیح ہے، کوئی اللہ کا صدیق ہے، کوئی اللہ کا خلیل ہے، کوئی اللہ کا روح ہے. لیکن جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے فرمایا تو کیا فرمایا؟ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حبیب اللہ. یہ کیا ہیں؟ اللہ کے حبیب. ایک ورڈ ایسا ہے حبیب کا جو کسی دوسرے نبی کے لیے نہیں آیا. حبیب کسے کہتے ہیں؟ خلیل دوست ہو گیا، صفی چنا ہوا، نجی شرافت میں ہے، اور دیگر انبیاء کی جو صفات ہیں وہ اپنی جگہ پر ہے. حبیب کہتے ہیں محبت کا وہ درجہ جس کو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے شعر میں یوں فرمایا: میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. میں تو مالک ہی کہوں گا آپ کو یا رسول اللہ، میں تو آپ کو مالک ہی کہوں گا کہ ہو آپ مالک کے حبیب. کیونکہ جو حبیب ہوتا ہے اور جو محب ہوتا ہے دونوں کے درمیان کیا معاملہ ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر میں اگر کسی سے محبت کر رہا ہوں تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ میرا موبائل ہے، یہ میرا ہے. لیکن جب میرا حبیب سامنے ہوگا تب میں یہ نہیں کہوں گا یہ میرا ہے. یہاں میرا تیرا نہیں ہوتا. جو میرا ہے وہ اس کا ہے، جو اس کا ہے وہ میرا ہے. حبیب میں یہ نسبت ہوتی ہے، خلیل میں نہیں، صدیق میں نہیں. حبیب میں یہ نسبت ہوتی ہے جو میرا ہے وہ میرے حبیب کا ہے، اور جو حبیب کا ہے وہ میرا ہے. اب اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھو تو سمجھ میں بھی آئے اور مزہ بھی آئے. فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا یا رسول اللہ کہ ہو آپ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، اس میں میرا تیرا نہیں ہوتا. تو جہاں حبیب کی بات آتی ہے وہاں میرا اور تیرا نہیں ہوتا. عزیزان گرامی وقار، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی افضلیت اس سے ہے کہ آپ کو صرف مخلوق میں یعنی عام انسانوں میں افضل اللہ نے نہیں بنایا، بلکہ انبیاء کرام علیہ السلام میں بھی افضل بنایا. اتنا ہی نہیں بلکہ رسول اعظام اور فرشتگان جو اللہ کے مقرب فرشتے ہیں ان سے بھی افضل بنایا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان سے بھی افضل بنایا. یہ باقی رہے مخلوقات، جنات ہوں، حیوانات ہوں، یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر، لیکن اللہ کے جو مقرب فرشتے ہیں، جو حاملان عرش ہیں، اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، جو نبیوں تک پیغام لانے والے ہیں، جو پورے کائنات کے لیے آسمان سے بارشیں برسانے اور پانی پہنچانے کا نظام سنبھالتے، ان تمام ملائکہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مکرم بنایا، معظم پیدا فرمایا، افضل بنایا ہے. اس کی کئی دلیلیں اور کئی مثالیں میں آپ کو بتا دوں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی افضلیت دیکھیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اشعار یہاں پر ہمیں بار بار یاد آتے ہیں. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. مستغنی کہتے ہیں جو یہ کہے نہیں مجھے رسول کی کوئی ضرورت نہیں، مستغنی کہتے ہیں. اس کو کہتے ہیں جو یہ کہے بے نیاز ہوں میں. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی.